السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، معاشرے میں بیمار اور مریض بھی ہیں، معذور بھی ہیں، انہیں تسلی کیسے دی جائے؟ ان کی خدمت کا نظام کیسے بنایا جائے؟ کرنے کے کام کیا ہیں اپنے بیماروں سے متعلق، اپنے معذوروں سے متعلق؟ اس سلسلے میں 35 باتیں قرآن و حدیث، اکابر کے تجربات کا خلاصہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی حالات کو قرآنی چشمے سے دیکھنا چاہیے۔ سماجی آنکھ، سماجی تبصرے، سماجی سوچ کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس دنیا کے بنانے والے اللہ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا اس دنیا کے صحت مندوں اور بیماروں کے بارے میں؟ کیا چاہا اللہ نے صحت مندوں اور بیماروں سے؟ سب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، نظام ابتلا، نظام امتحان۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش ہے غربت اور دولت، امتحان ہے صحت اور بیماری۔ بس اللہ نے ایک ہی قانون بتلایا، صحت میں شکر کر کے بتاؤ، بیماری میں صبر کر کے بتاؤ، دولت میں غنا اپنا کے بتاؤ، فقر میں قناعت اور رضا و تسلیم اپنا کر بتاؤ۔ یہ پورا مضمون ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے حکیم صاحب کسی کو میٹھی گولیاں دیتے ہیں، کسی کو کڑوی گولیاں دیتے ہیں۔ جس کے لیے جو مناسب ہے، اللہ نے بھی جس کو جو دیا وہ اس کے مناسب ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کسی چیز کو تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہے۔ کم علمی کی وجہ سے سردی میں بچہ آئس کریم بھی چاہتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کی ذات حکیم بھی ہے، ودود بھی ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ محبت اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔
اس کو کھول کھول کر سمجھا جائے، تاریخ کے واقعات، موجودہ زندگی کے واقعات بتلاتے ہیں کہ اللہ کا کوئی فیصلہ نہ حکمت سے خالی ہے نہ محبت سے خالی ہے۔ علاج کراؤ، علاج کرانے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، تقدیر پر اعتماد بھی پورا، تدبیر بھی پوری۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم علاج کے مختلف طریقوں کے لیے اضطراب اپناتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن دوائی کرنے کے بعد اطمینان کر لیتے ہیں کہ اب جو اللہ کا فیصلہ ہم اس پر راضی ہیں۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات، ہم نے بیماری کا دین سیکھا نہیں، معذوری کا دین سیکھا نہیں، نزع کی کیفیت کا دین سیکھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری ڈالی گناہوں کے بغیر۔ احادیث کا خلاصہ ہے کہ یہ اس کے رفع درجات کے لیے ہے، درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ گناہ کے بعد حالات آئے، بیماری آئی، یہ کفارے سیئات ہے، گناہوں کے دھونے کے لیے ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش رہا، حالات اس کے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ خاموش رہا، بیماریاں اس کے گناہوں کو دھو رہی ہیں۔ ناراض رہا، شکایت کرتا رہا، حالات اس کے لیے عذاب ہے، حالات اس کے لیے عذاب ہے۔ بیماری کا دین سیکھو۔ موت کی دعا کرنا جائز نہیں، حدیث میں کہا گیا یہ دعا کرو، اے اللہ زندگی دیجئے جب تک زندگی بہتر ہو، اور موت دیجئے موت جب تک بہتر ہو۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ہمیشہ ہونا چاہیے۔ بیمار آدمی سے کہا جائے کہ بھائی اللہ سے امید کرو، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرو، تیاری کرو، تو لوگ کہتے ہیں کیا بھائی مار ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا تیاری نہیں کریں گے تو نہیں مریں گے؟ کیا بیمار نہیں ہوں گے تو نہیں مریں گے؟ یہ تو جوان بوڑھے صحت مند سب کو کرنے کا کام ہے۔ بیمار سے کہا جائے وصیت لکھو، کیا بھائی آپ ہمارا جنازہ دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں؟ وصیت تو صحت کے زمانے میں لکھنے کا بھی عمل ہے۔ ایمان والے کی 2 راتیں وصیت اپڈیٹ کرے بغیر نہیں گزرنی چاہیے، یہ حدیث پاک میں کہا گیا۔ بیمار کے پاس روئیں گے لیکن بیماری کی فضیلت نہیں سنائیں گے۔ ایک بخار آدمی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، نیا گوشت اور نیا خون ملتا ہے، شکر سے نعمت ملتی ہے، بڑھتی ہے، صبر سے اللہ ملتا ہے۔ اس کی سخت ضرورت ہے کہ بیمار اور معذور کے سامنے بیماری کا دین سنایا جائے، شکایت نہیں، اللہ سے ناراضگی نہیں، اللہ کے فیصلے سے۔ 5ویں بات، دنیا تو فانی، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب فانی ہے، زندگی فانی ہے، صحت فانی ہے،
دولت اور کاروبار فانی ہے، باقی رہنے والی چیز تو صرف آخرت ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، آج بھی مرنا تھا، کل بھی مرنا ہے۔ علاج کرائیں گے اللہ کے حکم کی وجہ سے، عمر کہاں سے لائیں گے؟ سب کی خواہش ہے میرے والد کی عمر بڑھے، دعا ہے میری والدہ کی عمر بڑھے، لیکن خدمت کر سکتا ہوں، قسمت نہیں بنا سکتا ہوں۔ اور بیٹے کا انتقال ہو گیا، آخرت میں سفارشی تو بن گیا، نابالغ بچہ، کیا بنانا سوچا تھا اسے؟ دین کا خادم۔ 17 سال کی عمر میں بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ 70 سال کی عمر تک جو نیکیاں وہ کر سکتا تھا یا نیت میں تھی، اس سب کا ثواب آپ کو ملے گا، ثواب ہی تو چاہیے۔ بھول جاتے ہیں، دیا اللہ نے، لے لیا اللہ نے۔ چھٹی بات حالات میں یاد کرنا چاہیے، کھویا نہیں پایا ہے، آخرت کا اجر پایا ہے، آخرت کا ثواب پایا ہے۔ اور جو نعمت چھن گئی اس پر نظر ہے، جو نعمت باقی ہے اس پر نظر نہیں۔ ایک پیر کٹ گیا عروہ بن زبیر کا، وہ کہنے لگے اے اللہ ایک پیر گیا، ابھی ایک پیر اور ہاتھ تو ہیں۔ ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، چلو باقی بیٹے تو ہیں۔ مزاج الٹا ہے ہمارا، نعمتوں پر نظر نہیں، سالہ سال پر نظر نہیں، فائدہ اٹھاتا رہا۔ ایک آدمی چل رہا ہو، ٹھوکر لگ گئی، زخم گہرا، انگوٹی مل گئی قیمتی سونے کی، خوش ہو جائے گا؟ بھول جائے گا پیر کا زخم۔ ایسے ہی دنیا کی جو چیز بھی چھوٹ جائے غم نہیں، آخرت کی نعمت تو مل رہی ہے، آخرت کا ثواب تو مل رہا ہے۔ صبر کیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، خاص سلام ہے، سلام علیکم بما صبرتم۔ ناراض ہو کر اللہ کے فیصلے کو بدل تو نہیں لے گا۔ ساتویں چیز ہے، کیا ہمیں آخرت نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اجر کی ضرورت نہیں؟ جو ثواب ملے گا مصیبت میں رہنے والے کو، وہ یہ تمنا کرے گا کاش میری چمڑی کاٹ لی جاتی اور مجھے صبر کا یہ ثواب مل جاتا۔ آخرت سامنے نہیں ہے تو دنیا کی تکلیف بڑی لگ رہی ہے، دنیا کا چھوٹنا زیادہ تکلیف دہ ہو رہا ہے۔ 8ویں بات، یہ آیت لکھ لو، فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے صبر کر لیجئے، آپ ہماری نگاہوں میں، اللہ دیکھ رہا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ عاشق کو پتھر مارے جا رہے تھے، کھاتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد ایک کنکر مارا تو بے قرار ہو گیا۔ کیا بات ہے بھائی، پہلے کے پتھر محسوس نہیں ہوئے، اب کنکر محسوس ہو گیا؟ جب تک پتھر کھاتا رہا میرا محبوب دیکھ رہا تھا اوپر کی کھڑکی سے۔ دنیا کے تعلق کا یہ حال ہے، اللہ کے تعلق کا کیا حال ہے؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ 9واں عمل ہے، 9ویں چیز ہے استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون، شعوری طور پر پڑھو، معنویت کو سوچ کر پڑھو،
گہرائی کے ساتھ پڑھو، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استحضار کے ساتھ پڑھو۔ آج ابا چلے گئے، اب مجھے جانا ہے، آج بیوی چلے گئی، پھر مجھے جانا ہے۔ تو ایسا ہی ہے نا، ایک ملک میں آدمی جاتا ہے، جاؤ بیٹا ہم پیچھے آ رہے ہیں، بعد کی فلائٹ میں آ رہے ہیں، بس یہی حال ہے۔ بعد کی بس میں آ رہے ہیں، 2 دن میں آ رہے ہیں، ہم پریشان ہونے کی بات نہیں۔ یہی مضمون کہا جا رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میں۔ یاد کرو دعائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا انتقال، شہید ہو گئے ابو سلمہ، دعا یاد آئی۔ یہ 10ویں بات ہے، اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ فاجرنی فیہا واخلف لی خیرا منہ، اے اللہ اس پر ثواب عطا فرما، اس سے بہتر بدلہ دے۔ میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ ابو سلمہ کہاں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ 11ویں بات میرے عزیزو، یہ بھی تو سوچو، دنیا بہتر ہے یا آخرت بہتر ہے؟ یہ دار المحن بہتر ہے، دار الابتلاء بہتر ہے، یا دار المقر بہتر ہے؟ آخرت بہتر ہے، والآخرت خیر وابقی۔ حضرت عباس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے دیہاتی نے کہا صبر کر لے، جہاں تو اپنے باپ کو رکھ سکتا تھا اس سے بہتر جگہ پر اللہ نے عباس کو رکھا ہے۔ راضی رہو گے، والد تو چلے گئے، اجر مل جائے گا۔ ناراض ہو جاؤ گے، والد بھی گئے، اجر بھی گیا۔ 12ویں چیز ہے، حدیث پاک میں کہا گیا انتظار الفرج عبادت، دعا کی قبولیت کا انتظار، حالات کے بننے کا انتظار عبادت ہے۔ عبادت میں گزر رہا ہے یہ وقت۔ 13ویں چیز ہے، آدمی غیر اختیاری چیزوں کی فکر میں رہتا ہے۔ کب ختم ہوگی شوگر، کب ختم ہوگی یہ بیماری، کیسے بچہ واپس آ جائے جو مر گیا، وہ مال کیسے مل جائے جو چلا گیا۔ غیر اختیاری جو بس میں نہیں ہے۔ میرے بھائی اختیاری کی فکر کرو، میں بیماری کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، معذوری کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، اس چیز کے چھوٹنے کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ 15ویں چیز ہے، مریض اور معذور کو چاہیے کہ مسائل پوچھیں علماء سے۔ وینٹیلیٹر پر ہوں، زچگی کا وقت ہے، پیشاب کی تھیلی لگی ہے، عذر آ گیا، کیا مسائل ہیں؟ طہارت کے، نماز کے، روزے کے، شوگر میں ہوں، روزے کے مسائل پوچھنا چاہیے۔ مستقل علماء نے احکام المعذورین کتابیں لکھی ہے، احکام میت کتابیں لکھی ہے۔ 16ویں چیز ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، جلد باز ہے انسان، جلدی اچھا ہو جائے، جلدی اچھا ہو جاؤں۔ جلد بازی سے شفا نہیں مل جاتی، جلد بازی سے فیصلے نہیں بدلتے۔ کامیاب بیمار وہ ہے جس کی بیماری اس کو اللہ سے قریب کر دے۔ 17ویں چیز ہے، گناہوں سے توبہ تو کر سکتا ہے، لیا ہے پیسہ واپس کر دے، بہن کی میراث نہیں دی ادا کر دے، مہر ادا نہیں کیا ادا کر دے،
قرض باقی تھے حوالے کر دے، قضا نمازیں تھی وصیت کر دے، فرض حج باقی ہے لکھوا دے، رقم دے دے، کرنے کے کام تو یہ ہے۔ 18ویں چیز، آزمائش مانگنا نہیں چاہیے، مصیبت آدمی سنبھال نہیں سکتا، اسباب بتائے اللہ نے، صدقہ دو، نماز پڑھو، صدقہ بلائیں پھاند کر نہیں آ سکتی، نماز، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بیٹے کا جنازہ آیا، اطلاع دی گئی، نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہی ہے، بلیات کو دفع کرنے کے لیے صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام یہ کرو، لیموؤں کے چکر میں نہ جاؤ، مرچ کے چکر میں نہ جاؤ، بھلاموں کے عمل میں نہ جاؤ۔ 19ویں چیز ہے معذوروں کے کارنامے، پڑھنا چاہیے معذوروں کے کارنامے، بیماریوں میں کیا کیا کام کیے بزرگوں نے، علماء نے، مجبوریوں میں، مفلوجی میں، آدھا جسم ناکارہ کام کیا، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی کام کیا، بینائی چلی گئی کام کیا، بلند حوصلہ پیکر عظیمت لوگوں کے کارنامے خوب پڑھنا چاہیے۔ 20ویں چیز ہے مصیبت آسان ہو جاتی ہے بانٹ لینے کی وجہ سے، لمبی بیماریاں، طویل علالتیں، بیٹوں کو بیٹیوں کو بیٹھنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، ہم کیسے خدمت کریں باری باری، اپنی سعادت سمجھ کر، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ باہر رہنے والے سب تو نہیں، بد نصیبی ہی ہیں، محروم ہی رہتے ہیں، مقام پر رہنے والے پستے رہتے ہیں، نہ ہمت بندھائیں گے نہ پیسے سے حصہ لیں گے، نہ خدمت کرنے والی بھابھیوں بھاوجوں کی قدر کریں گے، آئیں گے مرنے کے بعد مگرمچھ کے آنسو بتانے کے لیے، جنازہ لیٹ کروا کر، تاخیر کروا کر، دوسرا ظلم مرنے والے پہ کہ وقت پر دفن ہونے نہیں دیا۔ تو یہ 20ویں 21ویں چیز ہے، باقاعدہ مشورہ ہونا چاہیے، کھل کر اخراجات سوچے جائیں، اس بیماری کے اخراجات کتنے ہیں، ہم بیٹے، ہم بہنیں، ہم بھائی کیسے تقسیم کر لیں، بس میراث کا حصہ دو، یہی مانگنے کے لیے رہ گئے، خدمت میں حصہ دو، پوچھنے والے سال میں بھی کوئی نہیں ملتے۔ 22 نمبر ہے جسم اٹھایا نہیں جاتا، مسلسل خدمت نہیں کی جاتی، بیٹا نزدیک نہیں ہے، بہو سے بوڑھے کی اندرونی خدمت نہیں کرائی جا سکتی، مجبوری ہے، میل نرس کا استعمال، فیمیل ہوم نرسنگ کا استعمال مجبوری میں، لیکن اپنی سعادت سمجھو، اپنے آپ کو قبول کرواؤ۔ 23ویں چیز ہے کوئی خاص علاج واجب نہیں، جو علاج کروا سکتے ہو ایک مشورے سے کرواؤ، ہر آنے والا نیا مشورہ دیتا ہے، جتنے سر اتنے سر، ڈاکٹر بدلوائیں گے، اسپتال بدلوائیں گے، رہی صحیح پونجی لٹ جائے گی، استطاعت کے مطابق کرو، بیاج کے قرضوں میں جانے کی ضرورت نہیں، جذباتی ماحول میں جائیداد بیچنے کی ضرورت نہیں۔ 24ویں چیز، خدمت تو میرے اپنے باپ کی خود کو کرنا چاہیے، میری ماں کی خود کرنا چاہیے، ساس سسر کی بھی سعادت سمجھ کے کرنا چاہیے، دوسرے درجے کے ماں باپ، لیکن بیویاں ہاتھ بٹا رہی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، تھک رہی ہیں، ڈانٹ سنتی ہے بیماریوں کی، بیماروں کی، ناشکری کے بول سنتی ہیں بیویاں،
ان بیماروں کی شکریہ تو ادا کرو، ہمت افزائی کے دو بول تو بولو. یہ چیز ہے. 26ویں چیز ہے وینٹیلیٹر کے مسائل. علماء سے پوچھو. ڈاکٹروں نے کہہ دیا کوئی خاص امید نہیں ہے. نہیں، جب تک امید ہے میں خرچ کروں گا. کیا فائدہ ہے بھائی؟ صدقات پہ لگاؤ، خیرات پہ لگاؤ، قضا نمازوں پہ لگاؤ. وینٹیلیٹر پر لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ مسائل پوچھو علماء سے، گھر میں لاؤ، سورہ یاسین پڑھو، کلمے کی تلقین کرو، نیک بندوں کی مجلس میں بٹھاؤ. آس پاس نیک بندے ہوں گے، روح کے نکلنے میں سہولت ہوگی، مرنے والے کو خوشی ہوگی. نرسوں کے درمیان، اجنبیوں کے درمیان چھوڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ 27ویں چیز یہ ہے کہ اولاد خدمت کرتی ہے، پوتے نواسے خدمت کرتے ہیں. کرنا چاہیے باہمی مشورے سے، کام تقسیم کر کے. بیرون ملک رہنے والے، مقام پر رہنے والے بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ مالی امداد کر سکتے ہیں تو کریں، کوشش کریں آنے کی. آج بھی مثالیں ہیں. ماں رہتی ہے امریکہ میں، بیٹیاں اپنی باری میں امریکہ جا کے خدمت کر کے آتی ہیں ایسی مثالیں، لیکن بہت کم ہیں. اور بازو رہ کر بھی ایک مرتبہ دن بھر میں اپنے باپ سے نہیں ملتا. ایسے بھی مردہ ضمیر ہیں، ایسے بھی احسان فراموش ہیں. باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، یتیم اولاد پر حقیقی احسان یہ ہے کہ مشورہ ایک کیا جائے. یتیموں پر حقیقی احسان یہ ہے کہ ان کی تعلیم تربیت پر بھرپور توجہ دی جائے. اندھے لاڑ بیجا ہمدردی میں ان کے مستقبل کو اندھیرا نہ کیا جائے. بیوہ کا نکاح ہو، اگر وہ نکاح کی عمر یا نکاح کا تقاضا رکھتی ہے. 31ویں چیز، والد اور والدہ کے انتقال کے بعد بڑے بھائی کو باپ بناؤ. جائیداد فوراً تقسیم نہ کرو، کوئی بات نہیں، ملکیتوں کا امتیاز ہو. کتنا چھوڑا والد نے، کس کا کتنا ہے. آئندہ بہنوں کی شادی، ہم کیا حصہ لیں گے، قرض کتنا دیں گے، ہدیہ کتنا دیں گے. 32ویں چیز ہے عیادت اور تعزیت کا مسنون طریقہ. عیادت اور تعزیت، بیماری یا مرنے کے بعد وہ بول بولو جس سے دل ہلکا ہو، جس سے غم ختم ہو، غم ہلکا ہو. ایسے بول نہ بولو کہ جس سے غم بڑھ جائے. 33ویں چیز، ہوم ورک کرنا چاہیے. بعض اللہ کی بندیاں، ملپلی میں ایک بہن کا انتقال ہوا، صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مریدن تھی. ہمارے عزیز دوست مولانا حبیب صاحب مظاہری کی والدہ محترمہ پیٹ کی تکلیف میں یہاں اسرا اسپتال میں کہہ رہی تھی، اے اللہ ہم اس حال میں آپ سے راضی ہیں، آپ راضی ہو جائیے. لکھ کے لگا لو. موجود تھوڑا ہے، معبود کے پاس زیادہ ہے. تجدید ہوتا رہے گا، جذبات کی تجدید تطہیر ہوتی رہے گی. 34ویں چیز ہے اہل اللہ کی کتابیں پڑھنا چاہیے. حضرت تھانوی کے خاص خطبات ہیں، ملفوظات ہیں، قرآن و حدیث کا خاص مضمون ہے. پڑھے آدمی، بار بار پڑھے. نفس و شیطان نا امید کر دیتے ہیں. نفس و شیطان رضا و تسلیم کو چھین لیتے ہیں. 35ویں آخری چیز، انبیاء اور اولیاء کی بیماریوں کو یاد کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار ہم میں سے 2 کے برابر آتی تھی. کیسی لمبی بیماریاں رہی بعض صحابہ کی، بعض اولیاء کی. ناراض نہیں ہوئے، کرنے کے کام انہوں نے کیا.
ناشکرے نہیں بنے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مریض و معذور کی جیسے تسلی دی جانی چاہیے اور خدمت کا جو طریقہ ہونا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آخری ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ جس گھر میں بھی ہمارے یہاں علالت اور بیماری لمبی ہو جاتی ہے، تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے، مختلف لوگ شکار ہو جاتے ہیں، حوادث یکساں پیش آنے لگتے ہیں، تو ہمارا ذہن بجائے اللہ کے غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، بجائے رجوع اللہ کے اور کاملوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی تکمیل کرنے کے، غیر اللہ کی طرف رجوع اور عاملوں کے دروں کی طرف، عاملوں سے تعلقات کی طرف ہم لوگ پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ بعض نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بعض شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ کافی ہے ہمارے لیے منزل کا اہتمام، صبح شام کی دعائیں، 99% تو توہم پرستی ہے، غیر اللہ کا خوف بڑھتا چلا جائے گا۔ کیا شیطان اللہ سے زیادہ طاقتور ہو گئے؟ اس قدر اس کے دباؤ کو قبول کر لینا کہ فرائض کا اہتمام نہ ہو، وظائف کا اہتمام، اعمال کا اہتمام نہ ہو، عملیات کا اہتمام ہو، پلیتے جلانے وغیرہ پر تو مواظبت ہو، لیکن صلہ رحمی کی طرف توجہ نہ ہو، صدقہ خیرات کی طرف توجہ نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علاج کرنے کا مسنون طریقہ تو دعا ہے۔ عملیات پر کتابیں لکھنے کے باوجود حضرت فرماتے ہیں دیکھا گیا کہ قبولیت کے اوقات میں دعا کا اہتمام جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا ہے۔ شفا تو اپنے وقت پر مل جائے گی، ہم جو مانگے ہیں وہ بھی اللہ کی حکمت کے مطابق ضرور نوازے جائیں گے، لیکن دعا کا اجر تو کہیں نہیں گیا، دوسری بلائیں تو ضرور ٹلیں گی۔ اللہ کی حکمت پر نظر بھی تو ہونی چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں عورتوں کا کردار اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پوچھنے والیاں تو نہیں ملی کہ ہم میں کیا عملی خرابی ہے، ہمارے کاروبار میں عملی کیا خرابی ہے، ہمارے سسرال میکے سمداوے میں کیا قطع رحمی اور بد معاشرتی ہے۔ لیکن یہ بولنے والے ہر دن ملیں گے کہ گھر میں کیا خرابی ہے، بولیے، یہاں تو کچھ اثرات نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی جنات و شیطان نہیں ہے۔ اس خیال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور عامل بھی کھلواڑ کرتے ہیں آنے والے کی نفسیات سے، اس کے جذبات سے۔ اللہ کرے کہ نعمت بھی اللہ سے قریب کر دے، مصیبتیں بھی ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ جو بلا بندے کو اللہ سے قریب کر دے وہ بلا نہیں آتا ہے۔ مسلمانوں کو ایک اور پہلو پر سوچنا چاہیے، صحت ملے نہ ملے، حالات بنے نہ بنے، معذوری ختم ہو یا نہ ہو، لیکن ایمان ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ختم ہونے والی دنیا کی راحتوں کے لیے، وقتی ملنے والی شفا کے لیے اپنے ایمان کو غارت کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دجال کے ذریعے سے بھی
مردے زندہ ہو جائیں گے وقتی طور پر، کہ اپنے ایمان کا سودا کر لیا جائے۔ موت اگر اسی بیماری میں مقدر ہے، اسی معذوری میں مقدر ہے، تو ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ لیکن کسی مندر کو جانا، کسی کافر سے علاج کروانا، کسی بے ایمان غیر متشرع عامل کے حوالے ہو جانا، بغیر کسی شرعی عذر کے عورتوں کو بے پردہ کرنا، ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال دنیا سے رحلت میں ایک وجہ آپ پر سحر کا ہونا بھی لوازم بشریت میں سے ہے، بیماری اور احوال سے متاثر ہونا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے، تیمارداروں کو چاہیے کہ بیمار کا ذہن بہکنے نہ دیں۔ اس دعا کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے جو بعض اللہ والے کیا کرتے تھے، اللہم رضنی بقضائک وقنعنی بعطائک، اے اللہ اپنے فیصلے پر مجھے راضی کر دیجئے اور آپ جو کچھ دیں اس پر قناعت کی دولت عطا فرما دیجئے۔ اس دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ دل کا رخ درست ہو جائے گا، جسم کو واقعتاً راحت مل جائے گی۔ اور اگر اس جادوگر کے پاس اور غیر شرعی حرکتیں کرنے کے باوجود بھی شفا نہ ملی تو پھر دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، صحت بھی لٹ گئی اور پھر ایمان بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اس موقع پر واقعتاً شیطان کا زبردست حملہ ہوتا ہے، مایوس کرنے لگتا ہے اللہ کی ذات سے، دل ہٹانے لگتا ہے اعمال سے۔ زبردست آزمائشوں میں جمنے والے اللہ والوں کے واقعات، اولیاء کے واقعات، نیک بندیوں کے واقعات اور رضا و تسلیم سے متعلق صوفیاء کرام کے لکھے ہوئے مضامین کو بار بار پڑھنا بہت معاون بنے گا۔ کیا اس بیماری سے افاقہ ہو گیا تو پھر بیماری کا حملہ نہیں ہوگا؟ کیا ہم صحت مند ہو گئے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ موت آنے کے لیے کیا بیماری ضروری ہے؟ وہ خود ڈاکٹر اور عامل اور ساحر پر کیا بیماریوں کے حملے نہیں ہوتے؟ مہلک امراض کیا انہیں نہیں لگتے؟ انسان اس معاملے میں بے بس ہے، اپنی حیثیت کا علاج کر کے اللہ کے حوالے رہے، یہی ایمانی زندگی کا تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔